السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حمد و صلوات کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اقراراً بِهِ وَتَوْحِیداً، یعنی اور میں گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اقراراً بہ وتوحیداً اس کا اقرار کرتے ہوئے، وتوحیداً اور ایک جانتے ہوئے، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اقرار کرتے ہوئے زبان سے اور اس کو اکیلا اور تنہا جانتے ہوئے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام شارح کہتے ہیں الشہادۃ، یہاں جو اشہدو آیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں الشہادۃ الاخبار بالشیء عن علم بہ واعتقاد لصحتہ وثبوتہ، علم کی بنیاد پر کسی چیز کی خبر دینا اور اس کے صحیح اور ثابت ہونے کا اعتقاد بھی رکھنا، تو اس کو کہتے ہیں شہادت۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے علم میں ہے کہ ہاں ایسا ہے معاملہ، اور پھر اس کی صحت کا یقین بھی ہے اور ثابت ہونے کا اس کے یقین بھی ہے، پھر ہم اس کو لوگوں کے سامنے گواہی دیں اور بیان کریں تو یہ شہادت مانی جائے گی، تو یہ شہادت مانی جائے گی۔ وَلَا تُعْتَبَرُ الشَّهَادَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَصْحُوبَةً بِالْإِقْرَارِ وَالْإِذْعَانِ وَوَاطَعَ الْقَلْبُ عَلَيْهَا اللِّسَانُ، اور شہادت معتبر نہیں ہوگی مگر اس وقت جب اقرار اور اذعان، اقرار اور یقین کے ساتھ ہو، مصحوبۃ بالاقرار یعنی اقرار کے ساتھ ہو، والاذعان اور اذعان کے ساتھ ہو، یعنی اقرار اور اذعان کے ساتھ ہو تبھی شہادت معتبر ہوگی۔ وواطع القلب علیہ اللسان، اور دل اس شہادت پر مطمئن بھی ہو، زبان کا ساتھ دے رہا ہو، دل اس شہادت پر زبان کا ساتھ دے رہا ہو، تب یہ شہادت معتبر ہوگی۔ فإن اللہ قد کذب المنافقین فی قولہم نشہد انک لرسول اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے منافقین کی تکذیب کی، کذبہ تکذیب کی اللہ رب العالمین نے منافقین کی، فی قولہم ان کے قول، نشہد انک لرسول اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منافقین نے یہ بات کہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اقرار کر رہے ہیں وہ زبان سے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئی بات میں ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں، جبکہ وہ زبان سے بات کہہ رہے تھے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں جھٹلایا اور کیوں کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل ان کی اس بات پر مطمئن نہیں تھے، زبان سے تو وہ یقیناً کہہ رہے تھے لیکن دل اس بات پر ان کے مطمئن نہیں تھے۔
دلوں کے اندر ان کے کھوٹ تھی، وہ کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ آئی بات میں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافقین یہ جھوٹے۔ تو یہ ہے اصل میں شہادت کا معنی، کہ وہ علم کی بنیاد پر ہو، اور اسی طرح سے زبان سے اقرار ہو لیکن دل مطمئن ہو، اور جو زبان سے کہا جا رہا ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، تب یہ شہادت معتبر ہوگی۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہوتی ہے، مان لیجیے اقرار نہیں ہے، دل مطمئن ہے، تو یہ شہادت معتبر نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں، اور ایسا آدمی کافر ہوگا۔ یعنی شہادت دے لیکن زبان سے نہیں بلکہ دل میں وہ سمجھے، تو یہ شہادت معتبر نہیں ہوگی، اور ایسا آدمی کفر کے زمرے ہی میں آئے گا۔ آئی بات میں؟ اور اگر زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، اس اقرار کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نفاق ہوگا۔ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں شہادت معتبر نہیں مانی جائے گی، الا یہ کہ دل اور زبان ایک ساتھ ہو کر کسی چیز کی جانکاری کی شہادت دیں۔ اس کے بعد شارح کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا اللہ الہ الا اللہ، تو اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور رہی بات لا الہ الا اللہ کی، ہی کلمۃ التوحید التی اتفقت علیہا کلمۃ الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، یہ کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ ہے جس پر تمام رسولوں کا اللہ رب العالمین کی طرف سے درود اور سلامتیاں ان تمام پر نازل ہوں، ان کا کلمہ متفق رہا ہے۔ یعنی یہ کلمہ توحید ہے جس پر تمام رسولوں کا کلمہ متفق رہا ہے، تمام رسولوں کی یہ دعوت رہی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسی بات کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، اور الہ جو ہے یہ بمعنی معبود، یعنی لا الہ اے لا معبود الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ شارح کہتے ہیں بل ہی خلاصۃ دعواتہم، بلکہ یہ ان کی دعوتوں کا خلاصہ ہے، یعنی ان کی دعوت توحید کا خلاصہ ہے یہ کلمہ، وضبدۃ رسالاتہم، اور اسی طرح سے ان کی نبوت اور رسالت کا خلاصہ ہے۔ زبدہ اصل چیز یعنی خلاصہ، نچوڑ کہہ سکتے ہیں، تو ان کی رسالت کا خلاصہ اور ان کی دعوت کا نچوڑ ہے یہ کلمہ۔ وما من رسول منہم الا جعلہا مفتتح امرہ وقطب رحاہ کما قال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے کوئی رسول نہیں، وما من رسول منہم، اور ان میں سے کوئی رسول نہیں ہے، یعنی رسولوں میں سے جو بھی آئے ان میں سے کوئی رسول نہیں ہے، الا مگر جعلہا مفتتح امرہ وقطب رحاہ، مگر اس نے بنایا اس کو، جعلہا میں جو ضمیر مفعول کی ہے وہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی رسولوں میں سے رسول نہیں ہے مگر اس نے بنایا اس کو، یعنی کلمہ توحید کو، مفتتح امرہ، اپنے معاملے کا، یعنی اپنی دعوت کا مفتتح نقطۂ آغاز، ٹھیک ہے، اپنے مشن کا نقطۂ آغاز بنایا، اپنی دعوت کا منبع و محور بنایا، وقطبہ رہا ہو، قطبہ محور کو کہتے ہیں،
اور رہا مطلب چکی کو کہتے ہیں، تو چکی کا جو اصل محور ہوتا ہے جس پر گھومتی ہے وہ ہو گیا قطب رہا، یعنی منبع۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رسولوں میں سے کوئی رسول نہیں ہے مگر اس نے اس کلمے کو اپنی دعوت کا نقطۂ آغاز اور اس کا منبع اور محور بنایا، ٹھیک ہے، اس کا منبع اور محور اسی کلمہ توحید ہی کو بنایا تھا، کوئی بھی رسول رہا ہو۔ کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ عز وجل۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں قتال کروں لوگوں سے، ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے قتال کروں، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی دعوت توحید کو قبول کر لیں، یعنی میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا اور ان کے سامنے اپنی بات کو رکھتا رہوں گا۔ قتال سے مراد کیا ہے؟ نہیں، ان کے سامنے اپنی بات کو رکھنا ہے، اور اگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے جنگ بھی کرنا ہے، اور اگر مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے سامنے اپنی بات کو رکھتے رہنا ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، فَإِذَا قَالُوهَا، پس جب وہ کہیں اس کو، یعنی کلمہ توحید کو مان لیں اور اس کا اقرار کر لیں، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے محفوظ کر لیا مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو، یعنی اپنی جان، اور اسی طرح سے اپنے مال کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اب انہیں کوئی مسلمان قتل نہیں کر سکتا ہے اور ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنا سکتا ہے، الا بحقها، اور بعض روایت میں الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے حق کے ساتھ، یا بعض روایت کے مطابق مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام کا کوئی حق ہے یا کلمہ توحید کا کوئی حق ہے تو وہ اس پر جاری کیا جائے گا۔ مان لیجئے کوئی مرتد ہو جا رہا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا، یا اسی طرح سے شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے شرعی اعتبار سے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، یا اسی طرح سے چوری اس نے کی ہے تو چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، یعنی جو حد ہیں وہ اس پر جاری ہوں گی۔ اب باقی یہ مسلمان ہے اور کوئی مسلمان اسے بلا وجہ قتل نہیں کر سکتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کی تمام باتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، لہذا ہم دل کے اعتبار سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وَدَلَالَةُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهَا عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ الْمُقْتَضِي لِلْحَصْرِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْإِثْبَاتِ الْمُجَرَّدِ۔ کہتے ہیں شارح، اور اس کلمے کی دلالت توحید پر اس کے نفی اور اس بات پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے، ان توحید پر اس کلمے کی دلالت کس اعتبار سے ہے؟ اس کے نفی اور اس بات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے، نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ نفی ہے معبودان باطلہ کی، اور اس بات ہے صرف اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا۔ تو یہ کلمہ توحید پر اپنے اثبات اور نفی پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے،
المقتضی جو نفی اور اثبات پر مشتمل ہونا تقاضا کرتا ہے للحصر حصر کا، یعنی اس کا نفی اور اثبات پر مشتمل ہونا یہ تقاضا کرنے والا ہے، المقتضی تقاضا کرنے والا ہے للحصر حصر کا، یعنی اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہے اکیلا معبود، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کہتے ہیں شارح وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْإِثْبَاتِ الْمُجَرَّدِ، اور یہ زیادہ بلیغ ہے صرف اثبات سے، یعنی صرف اثبات ہوتا ہے کہ اللہ معبود ہے تو اس سے کہیں زیادہ بلیغ یہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یہ زیادہ بلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ کا قولنا، جیسا کہ ہمارا کہنا اللہ واحد، مثلا یعنی کوئی یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو یہ اثبات ہوا صرف، یعنی اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، لیکن اس میں انکار نہیں ہے دوسرے معبودان باطلہ کا، اس میں انکار نہیں ہے، اثبات تو ہوا اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا، لیکن انکار اس میں نہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ میں یہ معبودان باطلہ کا انکار بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا اثبات تو ہے، اس کے معبود ہونے کا اثبات تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی ہے۔ شارح کہتے ہیں فَهِيَ تَدُلُّ بِصَدْرِهَا عَلَى نَفِي الْإِلَٰهِيَّةِ أَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، پس دلالت کرتا ہے یہ کلمہ تدلو اے هذه الکلمہ، تو یہ دلالت کرتا ہے کلمہ بصدرها اپنے اول حصے کے ساتھ، بصدرها صدر اول حصے کو کہتے ہیں کسی چیز کے، تو پہلا حصہ یعنی لا الہ یہ پہلا حصہ ہو گیا، الا اللہ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، تو یہ کلمہ اپنے صدر اول کے ساتھ دلالت کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے معبود ہونے کی نفی پر، اپنے پہلے حصے کے اعتبار سے۔ وَتَدُلُّ بِعَجْزِهَا عَلَى إِثْبَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ لَهُ وَحْدَهُ، اور عجز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آخری حصہ، اور کلمے کا آخری حصہ کیا ہے؟ یعنی الا اللہ، اور یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے بِعَجْزِهَا اپنے آخری حصے کے ساتھ علی اثبات الالہیت لہ وحدہ، اللہ رب العالمین ہی کے لیے صرف معبود ہونے کے اثبات پر، یعنی اپنے آخری حصے کے اعتبار سے یہ صرف اللہ رب العالمین کی الہیت کے اثبات پر دلالت کر رہا ہے، یعنی صرف اللہ رب العالمین ہی معبود ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِزْمَارِ خَبْرٍ، اور اس میں یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں ضروری ہے من اضمار خبرن، خبر کا پوشیدہ ہونا یا خبر کا پوشیدہ ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تقدیر ہو، اور اس کی تقدیر ہوگی، یعنی اس کی اصل جو عبارت ہوگی وہ ہے لا معبود بحق موجود، لا معبود بحق موجود، یعنی کوئی برحق معبود نہیں ہے، یعنی موجود نہیں، کوئی برحق معبود موجود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، یعنی لا معبود بحق موجود الا اللہ، اور یہاں ضمیر کا خبر کا پوشیدہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ لا نفی جنس ہے، اب ظاہر سی بات ہے لا نفی جنس اس کا اسم تو ہے تو اس کی خبر ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ موجود، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود موجود نہیں ہے۔
وَأَمَّا قَوْلُهُ، اور رہی بات ان کے قول وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی، یعنی علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو کہتے ہیں فَهُوَ تَأْکِیدٌ لِمَا دَلَّتْ عَلَیہ کلمۃ التوحید، یہ تاکید ہے اس کی جس پر کلمہ توحید دلالت کر رہا ہے، یعنی وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے اس کی جس پر کلمہ توحید دلالت کر رہا ہے۔ اور کس پر دلالت کر رہا ہے کلمہ توحید؟ یعنی اللہ رب العالمین کا اکیلے معبود برحق ہونا، یعنی اکیلے معبود برحق ہونے کی یہ تاکید کر رہا ہے، لا وحدہ لا شریک لہ، یعنی وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وقولہ اقرارا بہ، اور اسی طرح سے ان کا کہنا یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا اقرارا بہ، اقرار کرتے ہوئے، مصدر مؤکد لمعنی الفعل اشہد، یہ مصدر ہے، مؤکد ہے، تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مفعول مطلق جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، لمعنی الفعل اشہد، اشہد فعل کے معنی کے لیے، یعنی یہ اشہد فعل کے معنی کے لیے مصدر مؤکد ہے جو تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مفعول مطلق۔ والمراد اقرار القلب واللسان، اور اس سے مراد جو ہے دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا ہے، یعنی اقرارا بہ جو ہے یہ کہا تو اس سے مراد کیا ہوگا پھر؟ یعنی دل اور زبان دونوں کے ذریعے سے اقرار کرنا۔ وقولہ، اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا توحیداً، توحیداً جو آخر میں کہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اے اخلاصاً للہ عز وجل فی العبادت، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت میں اس کو خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت صرف اسی کے لیے خالص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ فالمراد بہ التوحید الارادی الطلبی المبنی علی توحید المعرفتی والاثبات، اور اس سے مراد توحید ارادی طلبی ہے جو کہ توحید معرفہ والاثبات پر مبنی ہے۔ یہاں مؤلف نے توحید کی دو قسموں کی جانب اشارہ کیا ہے، اور وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ وہ ہیں توحید ارادی طلبی اور توحید معرفہ والاثبات، یہ دو قسمیں توحید کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے توحید کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے اور وہ تین قسموں میں منقسم ہوتی ہے توحید، اور وہ ہے توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ توحید کی ان تمام اقسام کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ایک مستقل ویڈیو میں بات رکھی جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔